لکھاں کروڑاں درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذرات اور پانی دے قطرات نالوں زیادہ صلاۃ و سلام ہو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے اور وقت بھی قلیل ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز انتہائی مختصر وقت کے اندر چند ایک گزارشات تساں احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کرا گا تاکہ اس سخت موسم کے اندر ساڈا بیٹھنا ساڈے کسی کم آ جائے۔ دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال میں وہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سن سنا کہ اللہ سمجھتے تھے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بالکل سادہ انداز دے نال بات میں سمجھاواں گا، بات سمجھ کے اندر آ جائے گی۔ اللہ ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا، ان کے اندر مخلوقات کو بسایا اور انسانیت کی رہنمائی واسطے مالک کائنات نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ جیڑی قوم نے اپنے انبیاء کی قدر کی تھی وہ کامیاب ہو گئے، جنہ نے اپنے نبی اور رسولوں کی نہ قدری کی تھی وہ ناکام ہو گئے۔ میرے بھائیو، ادب اور احترام کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا اصول کیا ہے کہ کہن والے دی بات نو سنیا جائے اور پھر اس بات نو پلے بنیا جائے اور وہ تے عمل کیتا جائے۔ جڑے انبیاء دیاں قوماں نے وہ دے منن والیاں نے اپنے نبیاں دی گل نو سنیا اور پھر اس گل دی قدر کیتی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ جنہ لوگاں نے بات سنی نو انسنی کر دیتا، کس بنا تے کہ اگر تے انہاں انبیاء دی بات انہاں دے مزاج دے مطابق ہوندی، طبیعت دے مطابق ہوندی، اس بات نو او من لیندے، اور جڑی بات دے اوپر انہاں نے عمل نہ کرنا ہوندا، ہیل و حجت دے بہانے بنا کے خودی تردید کر دیندے، انکار کر دیندے، ایسے لوگ دنیا دے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ ہن اسی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سانو اپنے پیغمبر دے نال کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، اور اس محبت اور پیار کا اندازہ اتھوں لگے گا کہ اسی اپنے محبوب کی بات کو کس حد تک منتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے نے، ایک لفظ استعمال ہوا ہے اتباع اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت۔ اطاعت کنوں کہندے نے کہ جویں کوئی آکھے اوویں کرنا ہے، جویں کوئی بات کہے اس بات نو مننا ہے، اس بات نو تسلیم کرنا ہے، پھر وہ جی کرنا ہے۔ اور اتباع کیا جاتا ہے جویں کوئی کرے اوویں کرنا ہے۔ اطاعت اللہ دی بھی ہے اور اللہ دے پیغمبر دی، دونوں دی اطاعت لازم ہے۔
دونوں وچوں اگر کسی ایک دی بھی اطاعت چھڈ دیاں گے اسی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اتباع اگر دونوں دی کرن دی کوشش کران گے تد بھی گمراہ ہو جاواں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اطاعت دونوں دی اور اتباع صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جویں امام کائنات نے کیتا اوے کرنا، کیونکہ جویں اللہ ذوالجلال دی ذات کردی ہے اسی اوے نہیں کر سکتے۔ وہ مالک پیدا کرتا ہے اسی پیدا نہیں کر سکتے، وہ مارن دے قادر ہے اسی مار نہیں سکتے، وہ رزق عطا کرتا ہے، اولاداں دیتا ہے، اولاداں دے کے لیتا ہے، جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، جنوں چاہے بیٹے عطا کرے، یہ اختیار اللہ ذوالجلال دی ذات دا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لجپال ہے، غوث ہے، دستگیر ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دی صفات کے اندر ڈاکہ مارن دی کوشش کرے گا وہ بندہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ صفات اللہ نو لائق دے، اللہ تو علاوہ کوئی انج نہیں کر سکتا، جڑا کرن دی کوشش کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ اور اس واسطے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر جڑی شرط لگائی، مال کے کائنات کا اصول ہے قرآن مجید کے اندر ایک عام بات ارشاد فرما دے رہے، لیکن جدوں کوئی بات بہت زیادہ اہم ہوئے، بہت زیادہ خاص بات ہوئے، پھر اللہ ذوالجلال اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دینے کہ اے میرے پیغمبر تو اس بات کا اعلان کر لوگاں نو دس۔ اور مال کے کائنات نے اس بات کی اہمیت دے پیش نظر کہ نبی دی اتباع، نبی پاک علیہ السلام دی پیروی، آپ دے نقش قدم تے چلنا، وہ اس انداز نال سمجھان دی کوشش فرمائی۔ ایک حکم ہے عام عوام الناس نو، مینوں اور تھانوں جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے۔ میں بات جڑی ابتدا دے اندر اے باتاں تمہیدی نے تاکہ تھوڑی توجہ پوری طرح ہو جائے، اور آن والی جڑیاں باتاں میں تانوں کراں تھوڑی بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے۔ مال کے کائنات نے ہلے دنیا دے اندر کسے بندے نو نہیں بھیجے، صرف ارواح بنائیاں، ساریاں ارواح نو بنا کے مال کے کائنات نے دو اجتماع کیتے، دو اکٹھ کیتے۔ ایک اللہ ذوالجلال نے عام اجتماع عام لوگاں دا، جن دے اندر آدم علیہ السلام دے پہلے بیٹے تو لے کے قیامت دے دن تک پیدا ہونے والے آخری بیٹے تک دیاں کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم سب دی ارواح نو اکٹھا کر کے اللہ ذوالجلال نے انہاں کو وعدہ لیا اپنی ربوبیت دا۔ دوسرا اکٹھ جویں عام طور تے یہ کیا جاتا ہے کہ شورا دا اجلاس ہے، کابینہ دا اجلاس ہے، جڑے کسی بھی تنظیم جماعت دے خاص عہدیدار نے انہاں دا اجتماع ہے، انہاں تو علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ ایک خاص اجتماع اللہ ذوالجلال نے اپنے انبیاء اور رسول دا کیتا، اوتھے وعدہ عام لیا، ایتھے اج اللہ ذوالجلال ایک خاص وعدہ لین لگے نے، اور وہ خاص وعدہ کا اللہ ذوالجلال اپنے نبیوں کو لین لگے نے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ مال کے کائنات نے کیسا پیارا انہاں کولو اے وعدہ لیا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرے آجے، اج میں اور تو دنیا دے اندر کسے بھی معاملے دا لین دین کریے، کوئی بھی معاملہ طے کرن لگیا، بندہ کہندا جی میں تیرے نال وعدہ کرنا،
بندہ دیکھتا ہے کہ گل بڑی اہم ہے، معاملہ بڑا سنگین ہے، بندہ کہنا نہیں زبانی کلامی وعدہ نہیں، بلکہ اس بات کے اوپر اسٹام ہوئے گا، بینک تو لیا جائے گا، اسٹام دے اوپر سائن انگوٹھے ہون گے، تاکہ کوئی بندہ اپنی بات تو انحراف نہ کرے، اپنی بات تو کدے پھر نہ جائے۔ مالک کائنات نے عام وعدہ نہیں لیا، حالانکہ قرآن مجید دے اندر لفظ عہد بھی استعمال ہوا ہے، عہد عام وعدے نو کیا جاندہ ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دی ذات میرے بھائیوں غور کرے آجے کنہ دے نال کمپرومائز ہو رہا ہے، یہ کنہ دے نال معاہدہ ہو رہا ہے، یہ کنہ دے نال اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر جڑی انسانیت نو بھیجنا ہے، ان دیاں عظیم ترین نفوس قدسیہ نے، اعلیٰ ترین ارواح انبیاء دی ارواح رسولنا دیا ارواح نے، لیکن اللہ ذوالجلال عام وعدہ نہیں۔ حالانکہ مالک کائنات چاندے تے عام وعدہ بھی لے سکتے سی، کیونکہ جنہ کو یہ وعدہ لیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ ذوالجلال دے نال کیتی ہوئی بات تو کبھی بھی انحراف نہیں سی کرنا، لیکن معاملہ بڑا اہم ہے، بات بڑی اہم ترین ہے۔ اللہ ذوالجلال نے لفظ عہد استعمال نہیں کیتا بلکہ لفظ میثاق استعمال کیتا ہے۔ میثاق کیا جاندہ ہے پختہ وعدے نو، پکے وعدے نو، کہ جنیاں مرضی مجبوریاں آ جان، حالات جس طرح دے مرضی آ جان، جدوں میثاق ہو جائے پھر اندے تو بندہ پھر نہیں سکدا۔ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ بات بڑی توجہ طلب ہے میرے بھائیو، قرآن مجید دیاں آیتاں دے اوپر ذرا غور کرنا۔ اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا من کتاب و حکمت، اللہ ذوالجلال کنہ نو فرما رہے نے، انبیاء نو فرما رہے نے، رسولہ نو فرما رہے نے۔ غور کرنا ذرا قرآن مجید دے ترجمے دے اوپر، انبیاء دی جماعت، رسولہ دی جماعت جنہ دے اوپر اللہ نے تورات بھی نازل کرنی ہے، زبور بھی نازل کرنی ہے، آسمان تو صحیفے بھی نازل کرنے نے، اللہ ذوالجلال نے نبوتاں بھی عطا کرنیاں نے، رسالتاں بھی عطا کرنیاں نے، لیکن مالک کائنات کتنی حکمت والی بات اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا من کتاب و حکمت، اے میرے انبیاء دی جماعت دیکھو نا میں تمہیں کتاب اور حکمت وچوں کچھ حصہ عطا کر دیا۔ کوئی بھی نبی مکمل دین لے کے نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، کسے پیغمبر نو اللہ نے مکمل دین عطا نہیں کیتا۔ کی فرمایا من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت میں سے عطا کر نبیاں نو۔ اے بات اللہ ذوالجلال نے کیوں کہی کہ دیکھو میں تانوں کچھ تھوڑا جا حصہ دیاں گا، اور جندہ میں تواڈے کولوں اج وعدہ لین لگیا نا مکمل دین میں انہوں دے کے بھیجنا ہے، میں انہوں دے کے بھیجنا۔ کنوں؟ کہنے والے نے کمال کیتا، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا جایا ہے، اور گالیاں دن رات جس نے کی، گلا صبح و شام کیا، گالیاں دن رات جس نے دی، گلا صبح و شام کیا، اسے بھی میرے مدنی نے سینے سے لگایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اعلیٰ پیغمبر، وہ عظیم پیغمبر جندیا جو وعدے لے جا رہے نے، مالک کائنات نے کی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، او میرے
ابراہیم خلیل اللہ جی، او میرے موسیٰ کلیم اللہ، او میرے پیارے عیسیٰ، او جتنے بھی پیغمبر دنیا دے اندر آئے سارے انو اللہ ذوالجلال مخاطب ہو کے کی کہہ رہے ہیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، جدوں میرا پیغمبر آ جائے تواڈیاں زندگیاں دے اندر آ جائے، اگر یا تواڈے تو بعد آ جائے، اگر تواڈیاں زندگیاں دے اندر آ جائے، لوگ تواڈی تورات نو پڑھ رہے ہون، زبور اور انجیل چل رہی ہوئے، لوگ تواڈے آکھے لگ رہے ہون ثم جاءکم رسول، تواڈے دین دے اوپر لوگ عمل کر رہے ہون، بڑی ساری تعداد تواڈے نال جڑی ہوئے، ثم جاءکم رسول، اس دوران میرا پیغمبر آ جائے، میرا رسول آ جائے، پھر تسی کی کرنا ہوئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سبحان اللہ، پھر تورات چھڑ دینی ہے، زبور چھڑ دینی ہے، انجیل چھڑ دینی ہے، صحیفے نہیں چلانے، بلکہ جڑی بات میرا پیغمبر لے کے آئے گا، میرا رسول لے کے آئے گا، میرا آخری پیغمبر جڑی بات نو لے کے آئے گا، اور کہنے والے نے کمال کیتا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، سبحان اللہ، اے وعدے لے جا رہے، وعدے لے جا رہے، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں، پیغام الہوں جنہ سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں، سبحان اللہ، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، تو قرآن دے نال دل نو لگا لے، اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں، سبحان اللہ، اج اللہ ذوالجلال اس قرآن دا وعدہ لے رہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے بھائیو غور کرے، اج قرآن دے آن تو بعد تورات نہیں چل سکتی، زبور انجیل نہیں چل سکتی، صحیفے نہیں چل سکتے، پھر اے بات سانو مننی پائے گی کہ قرآن دی موجودگی دے اندر پھر کسے دی سوچ نہیں چل سکتی، کسے دا قیاس نہیں چل سکتا، کسے دی رائے نہیں چل سکتی، کسے دی فقہ نہیں چل سکتی، کسے دی کوئی بات نہیں چل سکتی، کیوں کہ اگر یہ باتاں چلنیاں ہوندیاں تے کم از کم اللہ ذوالجلال دی ذات انبیاء جو نازل ہوئیاں آسمانی کتاباں رہن دیں دے، اگر عام کسے مسلمان دی بات چلنی ہوندی قرآن و حدیث تو بعد تے عام بندے دنیا دے اندر کوئی بھی بندہ جتنا مرضی مقام والا کیوں نہ ہوئے، جتنے بھی لوگ نے اے تے اج کل نبی دے کسے صحابی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ انبیاء دی جماعت، اگر قرآن اور حدیث دی موجودگی دے اندر کوئی تیسری چیز اللہ نے چلانی ہوتی تے اپنی آسمان تو نازل کردہ کتاباں جو کوئی کتاب رہن دے، زبوری چلو چلتی رہتی، انجیل چل جاندی، تورات چل جاندی، کوئی صحیفے جڑے ابراہیم علیہ السلام تے آئے نے، موسیٰ علیہ السلام تے صحیفے نازل ہوئے نے، چلو اللہ کوئی گلاں رہن دے کہ چلو کوئی گل نہیں، جڑی قرآن چوں نہ لبے حدیث چوں نہ لبے، اے آسمانی کتاباں نے آخر میں نازل کیتیاں نے، میرے نبیاں تے آئیاں نے، لیکن اللہ ذوالجلال نے کی فرمایا میرے انبیاء دی جماعت تسی کیوں انج کرنا ہے، اس پیغمبر دے تابع کیوں لگنا ہے، اس واسطے کہ جدوں میں اس پیغمبر نو بھیجنا ہے، جڑا میں دین دے کے بھیجنا ہے، وہ مکمل اور کامل دین ہے، او دے تو بعد کسے ہور دی ضرورت رہنی ہی نہیں، رہنی نہیں۔ اور آؤ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث، جنہ لوگاں نے انہاں باتاں نو سمجھیا،
نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی رسول نے اپنے اسلام لے آندہ واقعہ بیان کرتے ہیں. بڑا توجہ طلب واقعہ ہے, بڑی پیاری بات. کہنے لگے میں اسلام جدوں لے کے آیا نا, کیڑی بات نے مینوں متاثر کیتا. تاجر آدمی سی, تجارت تجورت کرنے واسطے آیا کر دے. تو تانوں پتہ ہے کہ اج کل دا دور ہے کہ تاجراں نال یاریاں ہوندیاں نے, چودھریاں نال, تے ساڈے ورگے ماڑیاں دیاں ماڑیاں نال, غریباں نال یاریاں ہوندیاں نے نا. ہر بندہ اپنے سٹینڈرڈ دا. تے مغیرہ ابن شعبہ کاروباری بندے سی, تاجر آدمی. کہندے کہ جدوں میں مکے دے اندر آندا تجارت واسطے, تے میں آ کے ابو جہل دے کول ٹھہردا, اندے کول ٹھہراؤ کردا, اے میری مہمان نوازی کردا. کہندے ایک دن میں ابو جہل کول آیا, رات ٹھہریا, صبح دا وقت ہویا, میں ابو جہل دے نال چہل قدمی کرن جا رہا. کہندے چلدیاں رستے دے اندر ایک بڑا خوبصورت, ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان آیا. میں سامنے دیکھیا, میں دیکھدا ہی رہ گیا. بڑی پیاری صورت والا, بڑے پیارے چہرے والا. اور کہنے والے نے کمال کیتا, سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے, کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. ہو جد بھی میں قرآن دے ورکے بولدا ہاں, جد بھی میں قرآن دے ورکے کھولدا ہاں, ہو جد بھی میں قرآن دے ورکے بولدا ہاں, جد بھی میں قرآن دے ورکے بولدا ہاں. بھول جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے, کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں, کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں, کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں, کیا باتاں نے آقا تیرے حسنین دیاں. او کھیتے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے, کہتی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے. جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ بڑا سونا نوجوان ہے. یہ جدوں ساڈے قریب آیا, انہیں آگے ابو جہل مخاطب ہوئے. ابو جہل کیا کہ او ابو جہل, اسلام نو قبول کر لا, اسلام نو قبول کر لا. اگر تو مسلمان ہو جائے گا کامیابیاں مل جان گیاں, دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا, آخرت دے اندر بھی کامیابی تیرا مقدر بن جائے گی. میرے بھائیو اور کریا جے, ابو جہل نبی پاک علیہ السلام دا بڑا سخت ترین دشمن ہے, بڑا سخت ترین دشمن. اج اسی دنیا دے اندر اپنی اولاد نو نماز دی دعوت دین تو ڈرنے ہاں, اپنے محلے دار نو نماز دی دعوت دین تو ڈرنے ہاں, اپنے جناب کسے بھی قریبی نو دعوت دین تو ڈرنے ہاں. لیکن ادھر نبی پاک دا جانی دشمن ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ابو جہل نو 36 مرتبہ اسلام دی دعوت دی تھی. یہ مغیرہ ابن شعبہ کہندے انہاں نے آ کے ابو جہل میرا کلمہ پڑھ لا کامیاب ہو جائے گا. اور کریا جے ابو جہل دے الفاظ, اے کہندا ہے محمد اللہ دی قسم مینوں اگر یقین ہو جائے, مینوں اس بات دی تسلی ہو جائے کہ تو اللہ دا سچا نبی ہے, اللہ دی قسم میں تیرا کلمہ پڑھ لواں, میں تیرے اوپر ایمان لے آواں, مجھے یقین ہی کوئی نہیں اس بات دا کہ تو نبی بھی ہے کہ نہیں ہے.
نبی پاک نو جدوں ابو جہل نے بات کہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، نبی پاک چل پئے۔ اے ابو جہل اپنے رستے دے اندر مغیرہ ابن شعبہ کہندے اسی چند قدم چل کے تھوڑا جہا اگے گئے، چلدیاں ابو جہل مینوں کہن لگا او مغیرہ تو جاننا ہے کہ جڑا بندہ ہے جڑا نوجوان مینوں ملیا اے کون ہے؟ میں کہا کہ نہیں ابو جہل میں نہیں جاندا، کیا کہ عبداللہ دا بیٹا اے آمنہ دے جگر گوشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہندا ہے کہ میں نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں۔ تے مغیرہ میری بات نو ذرا سن لے، اللہ دی قسم مینوں پکا یقین ہے کہ اللہ دا پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ دی قسم مینوں یقین ہے یہ اللہ دا پیغمبر ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے میں بڑا حیران، میں بڑا پریشان، میں کیا ابو جہل ہنے تے تھوڑی دیر پہلے تو دے منہ تے قسم اٹھا کے بات گئی کہ اللہ دی قسم اگر مینوں پتہ چل جائے تو اللہ دا سچا نبی ہے، میں تیرا کلمہ پڑھ لواں، ہن تو کہنا ہے مینوں پتہ ہے اللہ دی قسم اللہ دا نبی ہے، بات کیا ہے؟ بات ذرا توجہ طلب جڑی ابو جہل ہن کہن لگیا ہے اج دے مسلمان نوں سمجھ دے اندر نہیں آ رہی۔ ابو جہل کہندا او مغیرہ کیا تینوں پتہ ہے کہ کلمہ پڑھن دا کی مطلب ہے؟ جڑا بندہ کہندا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا تینوں پتہ ہے کہ کلمے دا مطلب کی ہے؟ لا الہ الا اللہ دا مطلب کی ہے؟ غور کرنا میرے بھائی، اللہ ذوالجلال نے پہلے لا دی تلوار لا کے اس بات دے اوتے پھیر دیتی، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنان والا نہیں، کوئی ڈوبیاں تارن والا نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی کسے نو کچھ نہیں کر سکدا الا اللہ، مگر اللہ دی ذات، اللہ تو علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں۔ پہلے اس بات کا یقین ہے وہ مغیرہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیتا پھر مینوں لات چھڈنا پائے گا، مینوں منات چھڈنا پائے گا، مینوں عزا تے حبل اے سارے چھڈنے پین گے، ایک اللہ دے در تے آ کے سر جھکانا پائے گا۔ اگلی بات مغیرہ ذرا توجہ دے نال سن، جدوں میں کہہ دیتا محمد الرسول اللہ تے تینوں پتہ ہے نا دا مطلب کی ہے کہ مکے دے اندر چتراہٹاں تقسیم ہوئیاں، ساریاں نو مختلف عہدے مل گئے، ایک عہدہ پنچایت دا عہدہ، سپریم کورٹ دا عہدہ، فائنلی فیصلے دا عہدہ کہ جتنے بھی مکے والے نے جڑا بھی معاملہ کسے دن آل درپیش ہو جائے سارے آ کے میرے کو فیصلہ کرواندے نے، کسے بھی معاملے دے اندر جھگڑا ہو جائے، انتشار پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، یہ سارے مکے والے میرے کو آ کے فیصلہ کرواندے نے۔ اے مغیرہ لیکن اگر میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دا مطلب اے آ کہ پھر ابو جہل بھی اگر اپنے فیصلے کروائے گا تے محمد کو نہ کروائے گا، پھر ابو جہل بھی اپنے فیصلے محمد کو کروانے پین گے۔ ابو جہل کی سمجھا رہے آج 14ویں صدی دے مسلمان کہ اگر کلمہ پڑھ رہی ہے پھر شادی بیاہ کرنے نے تے محمد الرسول اللہ دی مرضی دے مطابق، غمیاں کرنیاں نے تے محمد الرسول اللہ دی مرضی دے مطابق، تجارتاں کرنیاں نے تے محمد الرسول اللہ دے طریقے دے مطابق، اگر سیاست کرنی ہے تے محمد الرسول اللہ والی، اگر عبادت کرنی ہے تے محمد الرسول اللہ والی، پھر سارے دے سارے کم اگر نبی پاک والے کرو گے پھر کامیابیاں ملن گیاں، اگر اپنی مرضیاں کرو گے کامیابیاں نہیں ملنیاں۔ 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ، ایک گان والا آیا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول، پیارے انس کو آ کے پوچھتے نے کہ پیارے انس جی تسی نبی پاک علیہ السلام دے نال بڑی قربت اور رفاقت گزاری ہے، مینوں ذرا وضو دا طریقہ دے دسو، میں چونکہ نواں اس پاسے آیا مینوں پتہ نہیں، مینوں وضو دا طریقہ ہی دسو۔ تے پیارے انس کی کہندے ان دی یہ بات نو سن کے کہن لگے تو میرے کولوں آ کے وضو دے طریقے والی بات کر رہے ہیں، تو آ کے میرے کو سوال کر رہے ہیں، تیرا تو سوال ہی صحیح نہیں، میں تینوں جواب کی دیا، تیرا تو سوال ہی نہیں صحیح،
دوستو انجی تو سوال کر دے حضرت قاری صاحب کو کوئی بچہ آئے گا آگے یہی تو کہے گا قاری صاحب میرے نماز دا طریقہ باپ آئے گا قاری صاحب میرے بچے نے انی دیر ہوگی نماز پڑھو انہوں نماز دا طریقہ آنا چاہیے انہوں جنازے دا طریقہ آنا چاہیے قاری صاحب انہوں فلاں طریقہ یہی تو بات بند انجی تو سوال کرتا ہے لیکن نبی دے صحابی دے نزدیک یہ سوال غلط ہے لو اگر اسی اپنا یہ سوال ٹھیک کر لیا نا انشاءاللہ ساری زندگی دے سارے اختلافات ختم ہو جائیں سارے فرقے ہی ختم ہو جان گے سب اختلافات ختم اور اگلی بات بڑی مزے والی ہے یہ آن والے نے جدو سوال کیتا تے پیارے انس نے جدو کیا نا کہ تیرا سوال ہی غلط ہے یہ ساڈے طرح لڑیا نہیں ہے تو مولوی تینوں پتا پتا ہے نہیں کسی گل کا سیدھی طرح کہہ کے تینوں جواب نہیں آتا ایویں جان چھڑانا ہے اللہ دی قسم ہے جدن سانوں اپنے علماء دی قدر پتہ چل گئی نا اپنے علماء دی قدر ادن اسی کامیاب ہو جاواں گے ادن اسی کامیاب ہاں ایک بندہ آ کے مینوں کہن لگا کہ آپ صاحب تسی بعض اوقات بڑے جذبات آ جاندے جے بڑا غصہ کردے جے نبی پاک نے تے دیکھو پتھر کھا کے بھی معاف کیتا لوگوں نے آ کے گلے چ صافے پائے پوایا معاف کیتا گالاں کڈن والیاں نو معاف کیتا آپ دے اوپر کوڑا سٹن والیاں نو معاف کیتا ہر ایک نے بڑیاں ظلم زیادتیاں نبی پاک نے معاف کر دیتا میں انہوں بات کی میں کہ میرے بھائی تیری بات بالکل ٹھیک ہے مینوں یہ بات دس جنہاں نے پتھر مارے گلاں چ کپڑے پا کے آپ دے نال زیادتیاں کیتیاں او جڑیاں سٹیاں انہاں وچوں مسلمان کنے سن انہاں چوں مسلمان کنے سی یا تے اپنے علماء نو گال کڈن تو پہلے دو طبقے سی تین طبقے یا کافر لیکن اگر جن نے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دی توہین کیتی یا مرتد ہو گیا یا منافق ہو گیا یا تو علماء نو گال کڈن والے اپنے انہاں دو کیٹاگریاں چ رکھن یا تے انہاں دو کیٹاگریاں چ رکھن تے یا پھر اے نہ کیا کرن کہ مولوی صاحب اللہ دے نبی نے معاف کیتا بھائی اللہ دے نبی کافراں نو معاف کردے رہے کلمہ پڑھ کے جن نے اس مسند دی اس منبر نبی دے منبر دی قدر نہ کیتی نبی دے مصلی دی قدر نہ کیتی وہ بندہ ناکام ہو جائے گا نبی دی اتباع آپ نے کی فرمایا لوگوں میں اپنی وراثت دے اندر کوئی مال دولت چھڑ کے نہیں جا رہا کوئی دنیا دا سرمایہ نہیں آقا کی چھڑ کے جا رہے ہو میں العلماء ورثۃ الانبیاء میں علماء اپنی وراثت چھڑ کے جا رہا ہوں اور پھر نبی دی وراثت نو رولی دا نہیں قدر کری دی اللہ دی قسم نہ دی قدر کرو کامیاب ہو جاؤ گے انہیں آ کے سوال کیتا تے حضرت انس نے کہا تو سوال ہی صحیح نہیں کیتا تے بڑے پیارے انداز نال کہنے لگا کہ پیارے انس جی پھر انج کرو میرا سوال بھی صحیح کر دیو تے مینوں ایندا پھر جواب بھی صحیح دے دیو تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کی فرمایا کہ جدوں بھی آ کے دین دے معاملے وچ کسے کولوں بھی کوئی بات پوچھو تے انج نہ کیا کرو کہ وضو دا طریقہ دسو جی نماز دا طریقہ دسو جی نماز جنازہ دا بلکہ انج کیا کرو کہ مینوں اللہ دے رسول دے وضو والا طریقہ دسو مینوں اللہ دے رسول دی نماز والا طریقہ دسو مینوں اللہ دے نبی دے جنازے والا جویں نبی پاک نے پڑھایا صحابہ نے پڑھایا مینوں وہ طریقہ دسو مینوں نبی پاک دیاں خوشیاں منان والا طریقہ دسو مینوں نبی پاک دیاں غمیاں دا طریقہ دسو پھر دسن والا بندہ جدو ڈنڈی مارے گا نا پھر کل قیامت والے دن اللہ دے ہم مجرم بن کے اٹھایا جائے پھر تانوں کہن دی لوڑ نہیں کہ مولوی انج کردے نے مولوی فلاں تسی آ کے جدو بات ہی پوچھنی ہے کہ مولوی صاحب وضو دا طریقہ اور مولوی دی مرضی جویں دا مرضی دسے تسی پوچھے وضو دا طریقہ ہے مولوی جویں دا پاویں تو سر تو شروع کروائے پیراں تو شروع کروائے جدھر مرضی نو لے جائے جدو تسی کہنا مولوی صاحب نماز دا طریقہ تے مولوی پاویں تانوں ٹینشن کھڑا کردا ہے پاویں ناف تو تھلے ہاتھ لے جائے پاویں ایتھے لے جائے پاویں جو مرضی کرے لیکن جدو تسی کہو گے کہ مولوی صاحب نماز نبی پاک والی دسنی ہے وضو نبی پاک والا پھر وہ ڈنڈی نہیں مارے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ انہیں میرے کو اللہ کے نبی دے وضو والا طریقہ پوچھیا ہے میرے کو انہیں نبی پاک دی نماز پوچھی ہے انہوں میں ہون وہ چھڑ کے کوئی شافی مالکی حنفی سہروردی
ادھر ادھر پاسے ٹوراں گا، کل قیامت والے دن ایندا ہاتھ ہوئے گا، میرا گریبان ہوئے گا، میں نبی دی عدالت وچ مجرم بن کے کھڑا ہو جاواں گا کہ نبی پاک نے کہنا وہ ظالما اے تیرے کول آیا میرا دین سیکھن واسطے، تو اینو اپنی سوچ دے پیچھے لا لیا، میرا دین سیکھن واسطے آیا، میریاں باتاں تیرے کو سیکھن، اور اللہ ذو جلال نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا نکھیڑا کر دیتا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دے ہو، انہاں لوگوں نے بات کہہ دے ہو کہ اگر تسی یہ چاہتے ہو اللہ دے قریب ہو جائیے، اللہ دے پسندیدہ بن جائیے، اللہ سنو اپنے نیڑے کر لوے، پھر شرط لگا دیتی فاتبعونی، پھر میں محمد دی اتباع کرو، اللہ ذو جلال تانوں اپنا پیارا بنا لوے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ ذو جلال نے کہ اختلافات ختم ہو جان گے، لڑائیاں ختم ہو جان گیا، جھگڑے ختم ہو جان گے، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ آخری قرآن مجید دی ہے ان دا ترجمہ اللہ نے کی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ۔ علماء موجود نے میرے تو بعد کسے بھی مسلک دے عالم کو جایا جے، کسے بھی مسلک دا قرآن دا ترجمہ سادہ لیا جے، انہاں کو جا کے اے بات پوچھا جے بھی ایک طالب علم آیا سی، انہیں آ کے قرآن مجید دی اس آیت دا ترجمہ کیتا، مولوی صاحب دسو یہ غلط تے نہیں؟ جڑا بندہ اے بات کہندا ہے کہ چاروں برحق، چاروں ٹھیک، ہن یا تے او گل منو یا اے بات منو کہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے بحبل اللہ۔ حبل سیگا کیڑا ہے؟ اگر تے حبل سیگا ہے جمع دا، پھر تے مراد ہون گے چار، کیونکہ عربی دی جمع تین تو شروع ہوندی ہے، تین تو عربی دی جمع شروع ہوندی ہے، تین جمع ہے، چار جمع، دو تثنیہ ہے، ایک واحد ہے۔ اگر تے حبل واحد ہے پھر اندے تو مراد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تواڈے تفرقے فرقہ واریت ختم ہوئے گی جدو تسی حبل اللہ ایک تے آؤ گے، قرآن اور سنت تے آؤ گے، فرقہ واریت ختم۔ اگر حبل سیغہ جمع دا پھر مراد چار نے، پانچ نے، 8 10 جنہیں مرضی بنا لو، 12 بنا لو، جو مرضی بنا لو، لیکن اگر حبل سیگا واحدہ پھر قرآن دا ترجمہ اللہ ذو جلال کی کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بے حبل اللہ نو پکڑ لو، اختلاف نہیں رہنے گے۔ پھر آخری بات کہنے والے نے کمال کی تھی، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا عیش و عشرت کو وہ کیا کرے گا، بھلا عیش و عشرت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے سرکار کا گھرانہ ملا ہے، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز
روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، حضور کا جسے طریقہ ملا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ عز و جلال سمجھ دیتے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔